ارے تمہیں پتا چلا؟ ہاں اس کی لڑکی بھاگ گئی۔ ہاں یہ چوڑ دن۔ ارے بھائی نہیں بھاگی تھی، خدا کے بندو، وہ آ گئی واپس، کام سے گئی تھی وہ، یہ تو جھوٹی خبر کی، اور خدا نہ خاصا بھاگی گئی۔ آپ کو کیا ہے پرابلم؟ کیا آپ کو یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ وہی لڑتے رہتے میاں بیوی جب دیکھو۔ ہاں میری تو دیوار ساتھ ہے نا بھائی، مجھے تو بس پتہ چل جاتا ہے نا۔ اللہ ایسی افسوس کر کے غیبتیں، چگلیاں اور تہمتیں کریں گے، اللہ کی پناہ۔ آتے جاتے ہوئے تانگ جھانگ کریں گے، آتے جاتے ہوئے ایک دوسرے کی برائیاں کریں گے، پھر وہ اس سے برائی کرے گی، پھر اس کی برائی، اس برائی سے کرے گی، اس سے برائی کرے گی۔ یہ پڑوسی ہیں، اللہ کی پناہ۔ اللہ برے پڑوسیوں سے نجات دے، برے پڑوسیوں سے اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ پڑوسی اپنے پڑوسی کی تکلیف کو دور کرتا اور اس کے عیبوں کو، اس کی خطاؤں کو چھپاتا ہے، اس کے غموں کو اور اس کی تکلیفوں کو بڑھاتا نہیں ہے۔ بعض تو ایسے عجیب پڑوسی ہوتے ہیں کہ پڑوسی ڈر رہا ہوتا ہے کہ یار اس کو نہ پتا چلے، اس کو پتا چلا تو گئے، کارڈ چھپانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو بتا دو اپنی پوری بلڈنگ کو پتا چل جائے گا کہ بچے کی شادی کس تاریخ کو ہے۔ ایسا یوں بالکل 2 منٹ، بلکہ یہ کہہ کر بھی بتاؤ نا کسی کو بتانا نہیں تو جلدی بتا دیں گے، دیکھ کسی کو بتانا ہی نہیں تھی، کسی کو بتانا ہی نہیں۔ ایسے عجیب و غریب و عجیب قسم کے پڑوسیوں سے بعض اوقات پالا پڑتا ہے۔ آپ تو کہیں ایسے نہیں ہیں؟ اللہ مجھے ہی بچا، اللہ آپ کو ہی بچا کر رکھے۔ کپڑے سکھانے کے لیے اگر آپ نے اوپر تار پر ڈالیں یا رسی پر ڈالیں، دیکھیں کہ نیچے پڑوسیوں کے کپڑے سوکھ تو نہیں رہے، پتہ چلے اس کے کپڑے اٹھانے کے باری ہے یا آپ نے گیلے کپڑے ڈال دیے، دوبارہ اس کے کپڑے گیلے ہو گئے۔ اس نے نیچے سے اوپر پہ بولا، وہ اوپر سے نیچے اس نے کچھ بولا، اپنا کچرا نکالا، پڑوسی کے آگے ڈسٹ بن اٹھایا، پڑوسی کے گھر کے قریب کر دیا۔ وہ بھی نکل کے کہیں گے جب دیکھو یہی کرتی ہے، جب دیکھو یہی کرتے ہو، آپس میں پھر لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ کوئی پڑوسی ایسا عجیب ہوتا ہے اس کے گھر نمک ہی نہیں ہوتا، جب دیکھو تھوڑا تھوڑا نمک لینے چلی جاتی ہے، جب دیکھو ماچس کی تلی مانگنے چلی جاتی ہے، ماچس کی ڈبی ہے 2 ماچس سے دینا، الائچی ختم ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے کبھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہر وقت کبھی الائچی تو کبھی لونگ تو کبھی تج تو کبھی دار چینی تو کبھی نمک تو کبھی چینی تو کبھی چائے کی پتی تو کبھی دودھ کا چھوٹا سا پیالہ، ہر وقت ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی خدا نہ کرے ایسا پڑوسی حاجت مند، آپ کو لگتا ہے کہ حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، اس کے گھر میں ضرورت کی چیزیں کھانے پینے کی نہیں ہوتی، تو پھر اللہ آپ کو توفیق دے تو آپ ان کی مدد کر دیں۔ آپ میری بات سنتے سنتے اپنے پڑوسی کے بارے میں مت سوچئے گا، اب اپنے بارے میں سوچئے کہ آپ ایسے پڑوسی ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا پڑوسی ایسا نہیں ہے تو آپ کا حسن اخلاق، آپ کی نرمی، آپ کا پیار، آپ کی محبت، آپ کی نیکی کی دعوت اس کو اچھا بنا دے گی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اچھا پڑوس تھا۔ آپ کا پڑوسی جو تھا وہ غیر مسلم تھا اور وہ گندگی آپ کے گھر میں پھینکتا تھا۔ ایک دن اس نے کہا کہ میرے گھر سے گندگی آپ کے گھر میں گرتی ہے، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ سچ اولیاء کرام تو سچ بولتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تکلیف تو ہوتی ہے، دیکھیں میں نے جھاڑو وغیرہ رکھا ہوا صاف کر لیتا ہوں۔ کہ آپ کو غصہ نہیں آتا؟ کہ ہمارے رب نے اچھے لوگوں کی تعریف تو یوں فرمائی ہے کہ والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، غصہ پینے والے لوگوں سے درگزر کرنے والے، اور اللہ احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ کا یہ حسن اخلاق دیکھ کر وہ پڑوسی مسلمان ہو گیا۔ ہمارے اسلام و دین میں پڑوسیوں کے حقوق کو بہت ہی تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا، جس کو انگلش میں کہتے ہیں رائٹس آف نیبر۔ دنیا کیا رائٹس کی بات کرے گی؟ جو حقوق کی اور رائٹس کی بات ہمارا اسلام، ہمارا دین ہمیں بتاتا بھی، ہمیں سکھاتا بھی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، فلاں عورت دن میں روزہ رکھتی اور رات میں قیام کرتی، مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف بھی پہنچاتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم